الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا صلوات بھیجیے گا محمد معزز سامعین گرامی قدر قابل احترام مومنین اہل محلہ اور وہ مومنین کہ جس نے بھی کسی بھی حوالے سے اس مجلس اعضاء کے حوالے سے اپنی توانائی اپنی خدمتیں انجام دیں، ان تمام کی صحت و سلامتی کے حوالے سے اور اپنے اپنے گھروں میں خیر و برکت کے لیے مومنین جہاں جہاں آباد ہیں ان تمام کی صحت و سلامتی کے حوالے سے مشکلات دور ہوں، پریشانیاں دور ہوں، گھروں میں خیر و برکت ہوں، جہاں جہاں مومنین آباد ہیں تمام کے تمام جان و مال عزت و آبرو کے حوالے سے ان کی حفاظت فرمائے پروردگار۔ زائرین جو جانے کا ارادہ کرتے ہیں یا لوٹ رہے ہیں ان تمام کی حفاظت کے حوالے سے، مزارات یا مقصد کی حفاظت کے حوالے سے خاص طور پر ظہور امام کے لیے پھر بھی بآواز بلند صلوات دیجیے گا۔ خداوند عالم کا شکر ہے، عظیم احسان ہے، اس کا کرم ہے، اس کا بہت بڑا احسان ہے کہ پروردگار عالم نے ہمارے وجود کو اہل بیت سے وابستہ رکھا ہے۔ یہ جو جسم ہے اگر بہترین سے بہترین کوئی مقصد، ہدف اور اس کو خوبصورت اور حسین و جمیل اگر انسان بنا سکتا ہے تو اہل بیت سے وابستگی میں بن سکتا ہے۔ یہ جسم اگر اہل بیت کی محبت میں کام آ جائے تو جسم دائمی ہے، بقا ہے۔ یہ آنکھیں اگر اہل بیت کی محبت میں کام آ جائیں، یہ زبان جو میری ہل رہی ہے، یہ جو آواز جو میری آپ تک پہنچ رہی ہے، اگر یہ اہل بیت کی محبت میں نہ ہو، یہ زبان کا ہلنا کہ جس میں کوئی ہڈی نہیں ہے، اگر یہ اہل بیت کی محبت میں نہ ہلے تو پھر کہاں ہلے؟ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ہاتھ ہیں، یہ میرے پیر ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، اگر یہ وجود میرا ان پیروں پر چل کر مجلس امام حسین میں نہ آئے تو پھر کہاں جائے گا؟ یہ میرے ہاتھ اگر امام حسین کی محبت میں اپنے سینے پر نہ پڑیں تو پھر کس کے دفاع کے لیے اٹھیں گے؟ یہ اعلیٰ اہداف ہیں، بہترین اہداف ہیں۔ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ پروردگار کا شکر ہے شب شہادت میں ہم اس امام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور زمانے کے امام کو عرصہ دینے کی تیاری میں۔ یہ پورا وجود جو ہے علم سے وابستہ اگر ہے تو بہترین، علم سے اگر ہٹ کر ہے تو بیکار ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ علم ہی ہے انسان کے اندر حسن و جمال پیدا کرتا ہے۔ اگر علم کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھی جائے تو وہ 1000 رکعتوں پر بھاری ہوتی ہے، علم کے ساتھ اگر پڑھی جائے۔ علم کے ساتھ اگر ایک جملہ کہا جائے تو وہ 1000 جملوں پر بھاری ہوتا ہے، علم کے ساتھ ہو۔ اگر علم کے ساتھ شخصیت بنے تو وہ شخصیت کسی کے بگاڑنے سے بگڑتی نہیں ہے اور زیادہ سنورتی چلی جاتی ہے، علم کے ذریعے۔ علم اہم ہے، اور مولا خود فرماتے ہیں کہ تمہارے جان کی قیمت علم و ادب ہے، یعنی علم کافی نہیں ہے، ادب بھی ضروری ہے۔ پتہ ہے پروردگار کی بارگاہ میں کھڑا ہوا ہوں،
لیکن مکمل کھڑے ہونے کا ادب اور احترام معلوم نہ ہو تو پھر وہ 2 رکعت کیا ہے؟ بیکار۔ علم ہی ہے کہ جو انسان کو معلوم اور اس میں شعور، اس میں آگاہی پیدا کرتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ ہر علم جو ہے وہ غدیر سے گزرتا ہوا پہنچے۔ غدیر سے نکلے تو وہ علم لوگوں کو بنائے گا بھی، لوگوں کو سنوارے گا بھی، لوگوں کو بلند بھی کرے گا۔ اور اگر ثقیفہ سے نکل کر آیا ہے تو جہالت ہی جہالت نظر آئے گی۔ یہ ہے، یہ حقیقت ہے۔ یہ شکر کیا کریں کہ اس مکتب کے پیروکار ہیں کہ جہاں کا چھوٹا سا بچہ اگر اپنے والد گرامی کی گود میں بیٹھا ہوا ہو تو اس سے پوچھا جائے بچہ ذرا بتاؤ 1 بولو، وہ فوراً کہتا ہے 1، اور اسے کہا جائے کہ 2 کہو، کہا بابا مجھے حیا آتی ہے کہ جس زبان سے میں نے 1 کہہ دیا 2 کس طرح سے کہوں۔ وہاں توحید اس بلندی پر موجود ہے، وہاں توحید مضبوط ہے، وہاں توحید اعلیٰ ہے، وہاں توحید جب اس انداز میں اسی قدر و منزلت جو ہے دنیا والوں کے سامنے رکھی گئی تو پھر ہر ایک اس خاندان کا فرد اگر دفاع کرتا ہوا نظر آیا ہے تو توحید کا پرچار کرتا ہوا، توحید کا دفاع کرتا ہوا نظر آیا۔ ہر جگہ توحید ہے، اور جب توحید اتنی مضبوط ہے تو پھر اسی مکتب کا خاصہ ہے، کسی اور مکتب کا نہیں، صرف اور صرف اس مکتب کا خاصہ ہے کہ یہاں ذرہ برابر بھی، ایک لہجہ برابر بھی توحید پر کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتا۔ خالص توحید ہے یہاں بگڑی ہوئی توحید نہیں ہے۔ وہ افراد آپ کو نظر آئیں گے کہ جہاں بگڑی ہوئی توحید نظر آئے گی، جہاں بگڑی ہوئی توحید ہے وہ خود بھی بگڑے ہوئے ہیں، توحید بھی بگڑی ہوئی ہے، اور جہاں پر توحید مضبوط ہے وہ خود بھی سنبھلے ہوئے ہیں، بہترین افراد ہیں، کشادہ دل ہیں۔ توحید مضبوط، اصل پہلا مرحلہ ہے توحید کا۔ انسان توحید کو پہچانے، اور جس طرح سے ہمارے چھٹے امام نے پرچار کیا توحید کا، توحید کی جو خدمت کی اور توحید کو جو پرچار کرتے ہوئے نظر آیا یہ خاندان، اور خاص طور پر چھٹے امام کہ 65 سالہ کل مدت حیات ہے۔ یہ سب سے زیادہ معصومین میں سب سے زیادہ جن کی مدت حیات ہے 65 سالہ، یہ چھٹے امام کی شخصیت ہے۔ اس امام کو جب کام کرنے کا موقع ملا تو آپ نے دیکھا پوری دنیا کے اندر کس طرح سے توحید کا، فلسفے کا، منطق کا، حکمت کا، ہر چیز کا جو ہے وہ ایک دفعہ جو ہے دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہوا نظر آیا، اس کو علم کی معراج نظر آئی، جو تسلسل تھا، جو مسلسل اس خاندان نے خدمت انجام دی، کہیں اور نہیں۔ اور یہ ابتدا سے رہا، یہاں ایسا نہیں تھا کہ 30 سال کی عمر میں پہنچے ہوئے ہوں تو پھر جو ہے انہوں نے اپنے علمی مراحل اور علمی جو ہے معنی اور مطالب، جو قرآن کے معنی اور مطالب کو بیان کرنا شروع کیا، نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یا 15 سال کے ہوں تو پھر میدان کے اندر آئے ہوں اور علمی معنی اور مطالب جب بتائے ہوں، یہاں مرحلہ ایسا نہیں رہا ہے۔ یا کسی بھی مرحلہ عمر کے اندر موجود ہو، توحید کا پرچار کرتا ہوا نظر آیا ہے، توحید کو عام کرتا ہوا نظر آیا، علم کو عام کرتا ہوا نظر آیا، یہ بتاتے ہوئے نظر آئے کیا پڑھوں، توحید پڑھوں کیا، قرآن پڑھوں، انجیل پڑھوں، زبور پڑھوں، کیا پڑھوں۔ یہاں مرحلہ یہ ہے، کئی مراحل کے اندر جب توحید پر خاص طور پر ضرر جو ہے وہ پہنچی ہے، امام نے کس طرح سے خدمت انجام دی۔ ملک بن عبد المروان ہے، اور پھر کیا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ انسان اپنے جو ہے وہ ارادوں کے اندر، اپنی زندگی کے اندر آزاد ہیں، اور پروردگار عالم نے سارے اختیارات اس کو دے دیے، اب پروردگار کے پاس کچھ بھی نہیں ہے،
سارا بیٹھا ہوا ہے پروردگار، اور سارے اختیارات جو ہے وہ انسانوں کو دے دی۔ یہ نظریہ اس نے لوگوں کے درمیان میں ظاہر کرنا شروع کیا۔ اب لوگ جو ہیں وہ گرویدہ ہو رہے ہیں، ظاہر ہے بولنا ایک فن ہے، اور اگر آپ اس فن کے اندر آپ ماہر ہیں تو آپ کے پاس تھوڑا سا ہی علم کیوں نہ ہو، آپ ہر ایک کو اپنا گرویدہ آسانی سے بنا لیں گے۔ اس نے یہی کیا، اس نے جو ہے اپنا جو عقیدہ تھا لوگوں کے سامنے رکھنا شروع کر دیا۔ اب لوگ اس کے ہم خیال ہونے لگے، ہم جب خیال ہونے لگے تو اب یہاں سے یہ مصیبت میں گرفتار ہوا۔ جو خود مصیبت ہو، مصیبت میں کیا گرفتار ہوگا؟ جو خود سب سے بڑی مصیبت ہو۔ عبد الملک بن مروان کا کہ اس نے خط لکھا، اچھا جہاں میں نے پڑھا ہے وہاں یہ کہ امام محمد باقر کو خط لکھا، اللہم صلی علی محمد، نقوش عصمت میں جو علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے بیان کیا، وہاں پہ یہ کہ مروان نے خط لکھا، عبد الملک بن مروان نے محمد باقر علیہ السلام کو۔ اور ایک جگہ جو ہے وہ کسی عالم سے سن رہا تھا کہ علی ابن الحسین کو خط لکھا، زین العابدین علیہ السلام کو خط لکھا کہ آپ جو ہے وہ ہمارے مدد، لیکن بھیجا کسے؟ بھیجا جو ہے وہ دونوں روایتوں کے اندر امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اچھا اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا دونوں روایتوں کے اندر کیا ہے؟ دونوں روایتوں کے اندر جو عمر مبارک ہے وہ 3 سال ہے، اور دعویٰ اتنا بڑا، اور جو ہے بھیجا جو ہے وہ امام جعفر صادق کو، جب عمر مبارک کتنی ہے؟ 3 سال، 3 سال عمر مبارک ہے، غلام کے ہاتھ جو ہے وہ بھیج دیا۔ جیسے ہی جو ہے وہ دربار میں عبد الملک بن مروان کے بہب پہنچے ہیں تو دیکھا کہ یہ تو چھوٹا سا بچہ ہے، یہ بچہ کون ہے؟ کہا مدینے سے یہ بچہ ہی آیا ہے، محمد باقر نے یہی بچہ بھیجا ہے۔ کہا اچھا یہ بچہ بھیجا ہے، اگر آنا تو خود آ جاتے، یہ بچوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ بچوں کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ جو جس نے اعتراض کیا تھا کہ پروردگار نے کیا کیا ہے، لوگوں کو معاملات کو سب سپرد کر دیا، ان کے خود فارغ ہیں، اس کے پاس اختیار کچھ نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے وہ جیسے اس نے بچے کو دیکھا، بچے کو دیکھنے کے بعد کہا کہ اے عبد الملک بن مروان، کیا تمہارے پاس علماء ختم ہو گئے؟ میرے سوالات کے جوابات دینے والے ختم ہو گئے؟ جو اب بچے کو بھیجا ہے تم نے میرے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے؟ جیسے ہی جملے جو ہے وہ اس نے کہے تو فوراً امام نے جو ہے کہا کہ تجھے جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے مجھ ہی سے پوچھ لے، میں تیرے ہر سوال کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں، میں تیرے ہر سوال کا جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ کہا آپ تو بہت چھوٹے ہیں، چھوٹی عمر کے ہیں۔ کہا میری عمر کو نہ دیکھیں، جو تیرے ذہن کے اندر سوال ہے وہ میرے سامنے بیان کر، میری عمر کو نہ دیکھ، جو پوچھ رہا ہے تجھے مجھ سے۔ کہا اچھا آپ کا یہ دعویٰ ہے تو پھر میرے سوال کا جواب دیجئے۔ کہا تو قرآن کا حافظ ہے، قرآن پڑھا ہوا ہے؟ کہا ہاں میں نے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ کہا اچھا قرآن پڑھا ہوا، سورہ الحمد کی تلاوت کر۔ ادھر جو ہے وہ اس نے جو دہریہ تھا اس نے فوراً جو ہے اس نے قرآن مجید کی جو ہے وہ سورہ الحمد کو تلاوت کی۔ جب الحمد کی تلاوت کرتا رہا اور پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھی سے مدد طلب کرتا ہوں۔ جیسے ہی یہاں پہنچا فوراً امام جعفر صادق نے کہا کہ بس یہیں پر رک جا۔ وہ جیسے ہی رکا ہے اب فوراً امام نے فرمایا کہ جب پروردگار عالم نے سارے اختیارات لوگوں کو دیے ہیں تو بھئی ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم مدد تجھی سے طلب کرتے ہیں، یہ مدد طلب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ جب سارے اختیارات دے دیے ہیں تو اب مدد طلب کرنے کا مقصد کیا ہے؟ فوراً وہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ پروردگار ہی جانتا ہے کہ کہاں اپنی رسالت کو رکھنا ہے۔ فوراً جو اس کا اعتراض تھا سوال کا جواب اسے مل گیا۔ یہ کون امام ہے کہ جو 3 سال کے سن ہے، ابھی 3 سال کا سن ہے، کہ جو مدینے سے نکل کر اور دشمن کے گڑھ کے اندر جا کر مناظرہ کر رہے ہیں۔ اب یہی میرے مولا ہیں۔ یہ 3 سال کا سن ہے، 12 سال کا سن۔ اب جب 12 سال کا سن ہوا تو اب کیفیت کیا ہے کہ اپنے والد گرامی امام باقر کی پاس تشریف فرمائے، بیٹھے ہوئے وہاں پر جو ہے ارسطو کی جو ہے وہ عناصر اربع اس پر گفتگو جو ہے وہ ہوئی، گفتگو جو ہے چلنا شروع ہوئی۔
جیسے چلیے فوراً جو ہے امام کی عمر کیا ہے 12 سال ہے، فوراً جو ہے جیسے گفتگو ڈسکشن ہوئی فوراً جو ہے اعتراض کیا کہ مجھے حیرت ہے کہ یونان کا اتنا عظیم جو معلم اول کہلاتا ہے، یونان کا دانشور ہے، طبیعیات کا ماہر، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو عناصر اربعہ ہیں وہ 4 ہیں، یعنی کائنات کے اندر جو عناصر وجود رکھتے ہیں وہ زمین مٹی ہے، ہوا ہے، آگ ہے اور یہ پانی ہے، یہ 4 عناصر ہیں۔ مجھے حیرت ہے اتنا بڑا دانشور ہے اور اسے معلوم نہیں ہے کہ مٹی خود ایک عنصر نہیں ہے، اس میں کئی عناصر موجود ہیں، اس میں دھات کتنی دھاتیں موجود ہیں جو ہر دھات ایک عنصر رکھتی ہے۔ یعنی امام جعفر صادق کا زمانہ اور ارسطو کا زمانہ کتنا ہے؟ 1000 سال کا وقفہ ہے، 1000 سال کے وہ بعد جس نے اس نظریے کو، عناصر اربعہ کے نظریے کو جو رد کیا ہے، وہ ہمارے چھٹے امام نے رد کیا ہے، چھٹے امام نے رد کیا ہے۔ اور جب خود امامت پر فائز ہوئے ہیں، زمانہ امامت پر آئے ہیں، تو اس لمحے خود بتایا کہ دوسرا جو عنصر ہے ہوا، وہ ہوا بھی ایک عنصر نہیں ہے، اس میں بھی کئی عناصر موجود ہیں، اس میں ایک عنصر نہیں کئی عناصر موجود ہیں۔ یہ امام ہیں کہ جو ہر لمحہ انسانیت کو فیض پہنچا رہے ہیں، انسانیت کو بتا رہے ہیں کہ تم یہ نہ سمجھو کہ تم ایک جسم رکھتے ہو، کل کائنات اس جسم کے اندر موجود ہے، کس طرح سے خلقت انسانی ہے کہ شکم مادر کے اندر ہوئی ہے، وہ سارا پروسیس ہے، سارے مراحل ہیں، بتا رہے ہیں۔ اور بتا رہے ہیں کہ جب وہ باہر آتا ہے دنیا کے اندر، جب بچہ باہر آتا ہے شکم مادر سے، تو اس کی ضروریات کا پروردگار کس طرح سے خیال رکھ رہا ہے کہ اس کو عقل کل مکمل شعور اور آگاہی فراہم نہیں کر رہا ہے تاکہ کیا ہو، اس کی قدر و منزلت کم نہ ہو جائے، بلند نظر آئے، وہ ہر ایک کے سامنے ہر ایک اس کو محبت اور پیار سے دیکھتا ہوا نظر آئے۔ یعنی پروردگار نے کیا کیا ہے؟ میرے مولا نے ہر مراحل کو بتایا کہ دیکھو جب تم شکم مادر میں تھے تمہاری ضروریات کیا تھی، جب شکم مادر سے باہر آئے تو تمہاری ضروریات کس طرح سے پروردگار نے پوری کی ہیں۔ یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ وہ بتا رہا ہے کہ جو انا مدینۃ العلم ولی بابوہا، جو مسلسل تسلسل ہے، مسلسل تسلسل ہے۔ اگر ایک انسان اہل بیت سے محبت رکھتا ہے، اہل بیت کے قریب ہے اور علم سے دور ہے، علم نہیں ہے، دیکھیں ہر مرحلے پر کہاں ہے؟ علم ہے۔ 4000 طالب علموں کو علم دے رہے ہیں، کیا وہ الف بے پڑھا رہے تھے؟ وہ کیا دینیات اطفال والی دینیات پڑھا رہے تھے؟ دینیات اول پڑھا رہے تھے؟ نہیں، وہاں سارے جتنے بھی علوم بڑے بڑے ہیں سارے کوئی چھوٹی سطح کے نہیں ہیں، بڑی سطح کے موجود ہیں، جہاں فلسفہ ہے، علم منطق ہے، جہاں مناظرہ ہے، جہاں توحید ہے، جہاں حدیث ہے، ہر ایک کا علم دیا جا رہا ہے۔ دینے والا کون ہے؟ ایک امام ہے۔ دینے والا کون ہے؟ ایک امام ہے۔ جب سارے کے سارے ہم خیال نہیں ہیں، مخالف بھی موجود ہیں، ہم نظریہ نہیں، ہم مکتب بھی نہیں ہیں، ہم مذہب بھی نہیں ہیں، غیر مذہب کے افراد بھی آ کر درس حاصل کر رہے ہیں۔ یہ درس دینا ہر ایک کو بتا رہا ہے کہ دیکھو جب بھی تمہارے پاس کوئی آئے تم اپنا کردار دکھاؤ، تم دنیا والوں کا کردار نہ دکھانا، تم نے اپنا کردار دکھانا ہے، تم نے اپنے وجود کا اظہار کرنا ہے۔ تم مکتبہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہو، تم دنیا کو نہ دیکھنا کہ کون آیا ہے، کس نام کا آیا ہے، کون سا نام اس نے رکھا ہوا ہے، نہیں، تم نے اپنا کردار ادا کرنا ہے کہ تم مکتبہ اہل بیت سے تعلق رکھتے ہو۔ یہ مکتبہ اہل بیت کی تعلیم ہے کہ علم سے آراستہ ہر ایک کو کر رہے ہیں، ہر ایک کو علم پہنچا رہے ہیں۔ یہ امام ہے اور کس طرح سے کئی مسائل ہمارے سامنے ہوتے ہیں۔ اب ہمارا کیا تعلق؟
اگر کسی معاملے میں مشکل ہو، پریشانی ہو، عقیدے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے، بس بیٹھے رہو، جو کام ہے اپنا کرتے رہو، جو کر رہے ہیں کرنے دو۔ امام نے یہ نہیں کیا۔ ایک ایسے ہی شخص تھا کہ جس نے دعویٰ کر دیا کہ میں خالق ہوں، جس نے کہا میں خالق ہوں۔ اب امام تک جو ہے یہ بات پہنچی، مولا ایک شخص ایسا بھی آ گیا ہے کہ جو کہتا ہے میں خالق ہوں، میں رب ہوں۔ جیسے آج یہاں پہ بہت سے افراد ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کئی افراد اپنے پیروں کو جو ہے بلند کر رہے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ ایسے آج بھی ہمارے پاس بہت سے افراد موجود ہیں۔ ایسے اس زمانے کے اندر کہہ دیا اس نے کہ میں خالق ہوں۔ جیسے مولا سے فرمایا گیا، مولا نے کہا چلو مجھے لے کر چلو اس کے پاس۔ لے کر گئے، دیکھا، کہا تو خالق ہے، تو رب ہے، تو خدا ہے؟ کہا ہاں میں خدا ہوں، کیونکہ میں یہ خلق کر رہا ہوں، یہ جانوروں کو میں نے خلق کیا ہے۔ کہا کیسے خلق کرتا ہے تو؟ اس نے کچھ چیزوں کو ملانے کے بعد جو ہے اس میں سے جانور پیدا ہو گئے، کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے اس میں سے۔ اب کیڑے مکوڑے پیدا ہو گئے تو کہا دیکھیں یہ سارے جو پیدا ہوئے ہیں کیڑے یا حشرات الارض جو پیدا ہوئے ہیں، ان سب کا جو خالق میں ہوں، میں نے خلق کیا ہے انہیں۔ آپ نے دیکھا، ابھی آپ نے دیکھا اپنے سامنے۔ کہا اچھا تو ان سب کا خالق ہے، تو ان سب کو خلق کیا ہے، تو ان کا رب ہے۔ اگر تو ان کا رب ہے تو ذرا یہ بتا سکتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے؟ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو دیوانہ نہیں ہونا چاہیے، باولا نہیں ہونا چاہیے، یعنی ہوشیاری کی زندگی گزارے انسان۔ مومن بڑا مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ مستحکم ہو، مضبوط ہو۔ مستحکم کیسے ہوگا، مضبوط کیسے ہوگا؟ کہ جب علم اس کے پاس موجود ہو، جتنا جاہل ہوگا اتنا کمزور نظر آئے گا۔ وہ خالق بن گیا تھا، اسے خلق کر لیا، اسے تعداد کا نہیں پتا۔ آج کئی افراد ایسے موجود ہیں ہمارے سامنے جو سمجھتے ہیں کہ ہم موٹے تازے ہو گئے تو یہ ہم علمی حوالے سے موٹے تازے ہوئے ہیں، معذرت کے ساتھ۔ ادھر ادھر جو ہے وہ پھرنے والے ساتھ ساتھ ہوں تو انسان سمجھتا ہے نہیں اب مجھے جو ہے بہت علم آ گیا ہے، لوگ واہ واہ کرنے لگ گئے ہیں، بڑے لوگ اٹھ کے ملتے، میں اب بہت زیادہ علمی حوالے سے بھاری ہو گیا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں جب کوہ صفا کے اوپر موجود تھے، کوہ صفا پر موجود تھے، یہ مومن کا سٹیٹس بتایا ہے، مومن کیا ہے، مومن کی قدر و منزلت کیا ہے۔ مومن مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا۔ اور یہ مولا کہہ رہے ہیں مستحکم ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، تو مولا کا قول ہے یعنی ہر لحاظ سے مضبوط ہوتا ہے، ہر سطح سے مضبوط ہوتا ہے، کسی بھی حوالے سے کمزور نہیں ہوتا۔ کوہ صفا پر موجود ہیں، اور جب کوہ صفا پر موجود ہیں تو ایک چاہنے والا آ گیا، اور چاہنے والا آیا مولا سے کہا مولا کیا یہ بات صحیح ہے کہ مومن کا محترم ہونا، عزت دار ہونا، کعبے سے زیادہ احترام ہے، کعبے سے زیادہ اس کا احترام ہے، اس کی عزت ہے؟ کہ یہ بات صحیح ہے کہ مومن کی جو عزت ہے کعبے سے زیادہ ہے؟ ہاں ایسے ہی کعبے سے زیادہ ہے۔ کہ بلکہ مومن کی حیثیت یہ کہ اگر وہ پہاڑ کو گئے، کہاں کھڑے تھے؟ کوہ صفا پر کھڑے تھے، اگر وہ پہاڑ کو کہے کہ میرے قریب آ جا تو وہ پہاڑ بھی اس کے قریب آ جائے، وہ پہاڑ بھی اس کے قریب آ جائے۔ مولا نے صرف کہا تھا، پہاڑ نے حرکت کی، مولا کے قریب آنا شروع ہو گیا۔ میرے مولا نے کہا اسی جگہ پر اپنی جگہ ٹھہر جا، میں نے قریب آنے کے لیے نہیں کہا ہے۔ مومن مضبوط ہوتا ہے، مستحکم ہوتا ہے، کمزور نہیں ہوتا ہے۔ اسے جب بھی جہاں کوئی مشکل آئے اور فوراً جو نمبر ملاتا ہے امامت والا ملاتا ہے، امامت کی طرف رجوع کرتا ہے، اور فوراً جس نے حشرات الارض، جس نے کیڑے مکوڑے بنائے تھے، فوراً کہا کہ یہ ان کی تعداد جانتا ہے،
کہا نہیں تعداد تو میں نہیں جانتا. کہا اچھا تعداد نہیں جانتا, کیا یہ جانتا ہے کہ اس میں کتنی نر ہیں کتنی مادہ ہیں؟ کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں, کیا اس میں جانتا ہے اتنا؟ کہا نہیں یہ تو میں نہیں جانتا. ہر ایک کو زیر کرنے کے طریقے ہیں. یہ فرش اعضاء آپس نہیں ہے. دنیا آپس ہو سکتی ہے, فرش اعضاء آپس نہیں ہے. یہ بلندی کا مقام ہے. فوراً جو ہے کہ اچھا میں بولا یہ تو میں نہیں جان سکتا. کہ اچھا یہ کر سکتا ہے تو کہ جن کا جو ہے رخ مشرق کی طرف ہے ان سے کہے کہ مغرب کی طرف ہو جاؤ, اور جن کا رخ مغرب کی طرف ہے ان سے کہے مشرق کی طرف ہو جاؤ. کہ نہیں مولا یہ بھی نہیں کر سکتا میں. کہ جب یہ بھی نہیں کر سکتا تو نہ ان کی تعداد کو جانتا ہے, نہ جنس کو جانتا ہے, نہ تیری حکم سے حرکت کر سکتے ہیں, تو پھر تو خالق کیسے ہو گیا؟ تو خالق کیسے ہو گیا؟ کہا سن میں جعفر صادق اللہ نہیں ہوں, خدا نہیں ہوں, میں اس خدا کا بندہ ہوں. میں جانتا ہوں اس کی تعداد کتنی ہے, اس میں کتنے نر ہیں کتنے مادہ ہیں, اور میں جعفر صادق حکم دیتا ہوں. وہ جیسے ہی کہا کہ جن کا رخ مشرق کی طرف تھا وہ فوراً مغرب کی طرف ہونا شروع ہو گئے. کہاں میں اس پر فخر کرتا ہوں, وہ میرا رب ہے, وہ میرا خالق ہے. وہ بگڑا ہوا تھا. فرمایا آپ نے معاملہ ایسے نہیں ہے. توحید مضبوط ہے, مستحکم ہے. مومن کو اپنا سٹیٹس پہچاننا چاہیے. اسی لیے رسول خدا نے فرمایا یا تو طالب علم رہو, یا تو عالم رہو, یا طالب علم رہو. تمہارا اسٹیٹس بس یہی ہے, یا تو تم عالم بن جاؤ یا طالب علم بن جاؤ. اپنے کاموں کو, اپنے وقت کو بیہودہ کاموں میں صرف نہ کرو. عالم کی حیثیت میں رہو یا طالب علم کی حیثیت میں رہو. علم جتنا آئے گا اتنا وابستگی, اتنا شک ختم ہو جائے گا. جتنا انسان علم کے قریب ہوگا اتنا شک ختم ہوگا. کسی بھی ایسی چیز کو آسانی سے قبول نہیں کرے گا, آسانی سے قبول نہیں کرے گا, بلکہ کیا ہوگا فوراً امامت سے نمبر ملائے گا, امامت سے رابطہ اختیار کرے گا. امامت کیا کہتی ہے؟ صلوات بھیجیے گا محمد والے. انسان کو گمراہی سے نکلتی ہے, انسانیت کو گمراہی سے نکلتی ہے. وہ افراد جو امامت سے اپنے رابطے کو مضبوط رکھتے تھے, دنیا والے کچھ بھی کہتے رہے ہیں, لیکن جن کا جو توسل تھا, جن کا واسطہ صرف اور صرف امامت سے رہا, وہ کسی اور دروازے پر نہیں گئے. اور پھر معاملہ کیا ہوا کہ ایک شخص ایسے ہی آ گیا. ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا مولا غضب ہو گیا, بڑا مصیبت کے اندر ہوں مولا, میرے حاکم نے مجھے سزا دے دی ہے, بس میں بچ کر آیا ہوں اور آپ کی بارگاہ کے اندر آیا ہوں. مولا بس آپ ہی کا واسطہ ہے, آپ ہی کا وسیلہ ہے, آپ ہی کا آسرا ہے, اور آپ ہی مجھے جو ہے وہ بچا سکتے ہیں. کیا ہوا؟ مولا میرا حاکم بنو عباس کا حاکم جو ہے وہ شامی حاکم ہے, اور یہ کام کیا میں نے اور یہ غلطی ہو گئی میری مجھ سے, اب اس نے مجھے جو ہے قتل کا جو ہے وہ حکم دے دیا ہے. یہ مثال آپ نے سنی ہوئی ہے, لیکن میرا مقصد کچھ اور ہے. کہا اچھا اس حاکم سے کہنا کہ جعفر صادق نے تمہیں سلام کہلوایا ہے, اور یہ کہا ہے کہ جعفر صادق تمہاری جان کا ضامن ہے. یہ اس سے یہ کہا, یہ دو جملے ہیں, یہ دو جملے ان کو کہہ دینا. بس عالم کے دو جملے بہت ہوتے ہیں. آیت اللہ سیستانی نے بہت بڑی تحریر نہیں لکھی, صرف دو جملے کہے,
داعش جیسی بدترین تنظیم کا خاتمہ ہو گیا۔ اب جس چہرے میں، جس ڈگر میں آئی ہے ہمارے سامنے، اس کا رنگ کچھ اور ہے، لیکن اتنی ہمت نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے رنگ ولایت دیکھ چکے ہیں۔ اب جتنا سنبھل کر چل رہے ہیں، اب جتنا وہ ہر چیز کو دیکھ کر اور رابطہ قائم کر کر اس مرحلے کو حل کر رہے ہیں، پہلا یہ نہیں تھا۔ پہلے انسانوں کو، اہل بیت کے چاہنے والوں کو چن چن کر مختلف طریقوں سے ذبح کیا کرتے ہیں، مختلف طریقوں سے مارا کرتے ہیں۔ آج رنگ کچھ اور نظر آتا ہے، لیکن یہ اہل بیت سے جو افراد وابستہ ہو جائیں، پہلے کبھی غلیل چلایا کرتے تھے، آج وہ میزائل چلاتے ہیں۔ اور فرمایا آپ نے، کل وہ غلیلوں سے دفاع کرتے تھے، کل وہ پتھر مارا کرتے تھے، آج ان کے پاس بہترین اسلحہ موجود ہے۔ یہ کس نے دیا؟ وہ علی کی ولایت سے وابستہ ہو گئے، ان میں جرت پیدا ہو گئی کہ باطل کے سامنے کھڑا ہونے کا طریقہ کیا ہے، باطل سے مقابلہ کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ امامت پر چلنا آسان نہیں ہے۔ آ گیا مولا، ایسا یہ 2 جملے کا ہے نا، بس صرف چلا گیا۔ یقین رکھتا تھا، علم رکھتا تھا، جتنا علم تھا معرفت کے ساتھ تھا، ادب کے ساتھ تھا۔ کہ بس یہ 2 جملے کہنا اس کو، یہ چلتا چلا۔ سفر میں یہ تھا کہ ایک قیافہ شناس جو چہرہ دیکھ کر انسان کو جو ہے اس کو حقیقت سے آگاہ کر دے، اس کی حقیقت جو ہے چہرے سے ظاہر ہو جائے۔ علم قیافہ کا جاننے والا فوراً جیسے اس کو دیکھا، اس کے سانسیں چل رہا تھا، اس کے چہرے کو دیکھا، کہا تمہارا چہرہ بتا رہا ہے کہ عنقریب جو ہے تم موت کے قریب ہونے والے ہو، تمہارے چہرے پر موت کا سایہ نظر آ رہا ہے، پرچھائی نظر آ رہی ہے۔ کہا اچھا، اب یہ چل بھی رہا ہے اور گفتگو بھی ہو رہی ہے۔ کہا تمہارے پیر بتا رہے ہیں کہ یہ پیر موت کی طرف جا رہے ہیں، وہ پھر بھی چل رہا ہے، رکا نہیں ہے۔ ہمارا آج کا المیہ، کالی بلی اگر راستہ کاٹ جائیں تو انسان 10 دفعہ سوچتا ہے کہ آگے بڑھوں یا پیچھے ہٹ جاؤں۔ اور فرمایا آپ نے، یہ امامت ہے، امامت کی پیروی، شیعہ بننا آسان نہیں ہے۔ کئی افراد کے جن کی گھر پر نہیں چلتی ہے، وہ مجلس اعظم میں آ کر چلاتے ہیں اپنی، معذرت کے ساتھ۔ آپ اپنے، میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ آپ کی ولایت آپ کے گھر کے اندر ہے، مجلس مزا کے اندر آپ کی ولایت نہیں ہے، علی کی ولایت ہے۔ مجلس اعظم میں آپ کی ولایت نہیں، آپ کی ولایت اپنے گھر کے اندر ہے۔ آپ پہلے اپنی ولایت کو اپنے گھر میں نافذ کریں، پھر مرحلہ ہے کہ علی کی ولایت کا مزہ دیکھیں۔ علی کی ولایت ایسی نہیں ہے۔ کہاں پیر موت کی طرف جا رہے ہیں، چلتا رہا، چل رہا ہے۔ کہا ہاتھ دکھاؤ، اور ہاتھ دکھائے، کہا ہاتھ، ہاں یہ عنقریب یہ لکیریں بتا رہی ہیں تم موت کی طرف جا رہے ہو۔ پھر بھی چلتا رہا۔ پورے جسم کے اعضاء کو دیکھنے کے بعد اس نے کہا ہر جسم کا حصہ بتا رہا ہے کہ تم عنقریب موت کے حوالے ہونے والے ہو۔ رکا نہیں راستہ، چلتا رہا۔ عزیزوں، بڑا اہم مرحلہ ہے۔ صرف 2 جملے امام نے کہے ہیں جس پر اتنا مضبوطی سے گامزن ہے، اتنا مضبوطی سے عمل پیرا ہے کہ پیروں میں لرزہ نہیں ہے، راستہ بدلا نہیں ہے، نہ راستہ بدلا ہے نہ سمت بدلی ہے، اسی ڈائریکشن میں چل رہا ہے جس میں امامت نے جاری رکھا تھا۔ کئی افراد تو صرف راستہ نہیں، چوراہے کو بدل لیتے ہیں کہ ادھر سے نہیں ادھر سے چلے جائیں گے، نہیں، اس سے کچھ بھی نہیں بدلا ہے۔ جب ساری چیزوں کو دیکھنے کے بعد اس نے فیصلہ سن لیا، اب کہاں ذرا اپنی زبان تو دکھاؤ۔ جیسے ہی اس نے اپنی زبان دکھائی ہے، فوراً وہی نے
علم قیافہ کا جاننے والا فوراً کہتا ہوا نظر آیا ہے کہ خبردار خوف زدہ نہ ہونا، میں نے اس زبان کے اوپر ایسے الفاظ کو دیکھا ہے کہ اگر ان الفاظوں کو ان پہاڑوں پر رکھو یہ پہاڑ بھی تمہاری اطاعت کے لیے تیار ہیں، تمہاری اطاعت کریں گے۔ تمہاری زبان پر میں ایسی تحریر دیکھ رہا ہوں کہ اگر ان کلمات کو پہاڑوں پر رکھو، پہاڑ بھی تمہاری اطاعت کریں گے۔ اب تو خوش ہو جانا چاہیے، اب تو زندگی مل گئی، حیات مل گئی، دشمن کے پاس جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب تو نتیجہ مل گیا، لیکن پھر بھی چلتا رہا۔ جیسے علاقے میں پہنچا فوراً سپاہیوں نے گرفتار کر لیا، گرفتار کرنے کے بعد حاکم کے پاس لے کر گئے۔ جیسے حاکم کے پاس لے کر گئے، کہا تم آ گئے، کہا صحیح ہے، مجھے قتل کرنا چاہ رہا ہے نا، قتل کرنے سے پہلے میری کچھ گفتگو ہے، اکیلے میں تنہائی میں تجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ کہا صحیح ہے، تنہائی میں گیا اور کہا میرے اور تمہارے امام جعفر صادق نے تمہیں سلام کہلوایا۔ سلام کہلوایا ہے۔ اب دوسرا جملہ اسے نہیں سنا، پہلا جملہ، مولا نے مجھے سلام کہلوایا ہے، مولا نے مجھے سلام کہلوایا ہے، قسم کھا مولا نے مجھے سلام کہلوایا ہے۔ وہ رو بھی رہا ہے، پوچھ بھی رہا ہے، مولا نے، زمانے کے مولا نے مجھے سلام کہلوایا ہے۔ اپنے ہاتھوں سے رسیوں کو کھولنا شروع کر دیا کہ میرے مولا نے مجھے سلام کہلوا دیا۔ فوراً کیا کیا اس نے کہ فوراً اپنے قریب کیا، سینے سے لگایا، کہا میرے پاس جتنا مال ہے تمہارے حوالے ہے، میں غلام تو اب آقا ہے، میرے لیے یہی کافی ہے کہ میرے مولا نے مجھے سلام کہلوا دیا۔ آج کتنے ہی افراد سلام کرتے ہیں، کتنے ہی افراد سلام کرتے ہیں، جواب سلام سنتے ہیں؟ جواب سلام واجب ہے۔ وہ چاہنے والا اتنا یقین کہ اس منزل پر پہنچ گیا کہ صرف سلام اس سے سنا، اس کی حقیقت کو، اس کی کیفیت کو، اس کے اثرات کو، اس کے اہداف کو فوراً محسوس کیا۔ دولت کو چھوڑنا عار محسوس نہیں کیا، فوراً دولت کو چھوڑ دیا، سلام کو پکڑ لیا کہ اگر زمانے کا امام مجھے سلام کہے، مجھے اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں چاہیے۔ بس عزیزان، اگر انسان سلام کرے فوراً یہ سوچے میں کسے سلام کر رہا ہوں، جسے سلام کر رہا ہوں وہ سن رہا ہے، وہ سن نہیں رہا، دیکھ بھی رہا ہے، اسے ہر چیز کا علم ہے، مجھے علم نہیں ہے، اسے علم ہے، اسے پتا ہے۔ یہ عبث نہیں ہے، میرا مولا چاہتا ہے علم سے وابستہ رہو، ہماری حقیقتیں تمہارے سامنے روشن ہو جائیں گی، تمہیں فرش اعضاء کا تقدس معلوم ہو جائے گا، تمہیں عالم عباس کا تقدس معلوم ہو جائے گا، تمہیں عزاداری میں مداخلت کرنا نہیں بلکہ صرف فرش بچھانا اپنی نوکری کا احساس ہوگا۔ بس ختم ہو گئی بات، آپ کا کام فرش بچھانا ہے، لوگوں کو اسی طرح سے جس طرح سے ہمارے آباء و اجداد نے بتایا، کہیں شاہ آپ آئے، بیٹھیے فرش اعضاء پر بیٹھیے، بیٹھیے سائیں ادھر بیٹھیے، اس طرح سے بٹھایا ہے۔ آپ نے کھانا کھایا، آپ نے نیاز چکھی، آپ اس طرح سے۔ آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ بزرگوں کی نظریں نیچے ہوتی تھیں،
آج ہمارا وجود اکڑا ہوا ہے. بزرگ دولت مند تھے، طاقتور تھے، ایک جملہ پورے علاقے کو ہلا دیتا تھا، لیکن وہ جب بھی عزاداروں سے ملتے تھے فوراً کہتے آپ جائیے نالین میں خود رکھ دوں گا. آج میں کہاں پر ہوں؟ بس ختم ہوئی گفتگو معذرت کے ساتھ. آج میں کہاں ہوں؟ آج میرا رویہ کہاں ہے؟ آج میں اپنے عزاداروں کے سامنے اکڑا ہوا ہوں. آج میں اپنے ہی لوگوں کے سامنے آنکھیں نکال کر کھڑا ہوا ہوں. میں تو ملانے کے لیے چلا تھا، میں تو محبتوں کو عام کرنے کے لیے چلا تھا. بس عزیزو، تکلیف دہ باتیں ہیں، یہ تکلیف دہ مرحلہ ہے. بہترین عزاداری وہی رہی کہ ہر ایک اس میں جڑا ہوا بیٹھا ہوا کرتا تھا. بس یہی سوال ہے کہ عزاداری میں جب بھی آئے، چاہے پڑھنے والا ہو چاہے سننے والا ہو، نوکر بن کر آئے، غلام بن کر آئے. اگر نوکر کا نہیں پتہ نا، کسی وڈیرا ہو، کوئی بڑا امیر ہو، ان کے نوکروں کو دیکھو کس طرح سے نوکر رکھتے ہیں. آپ تو ان لوگوں کے نوکر نہیں ہیں، آپ تو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے نوکر ہیں. آپ ان کے نوکر ہیں کہ جہاں کسی مرحلے پر یہ نہیں، یہ امیر ہے تو اس کی مدد کو جاؤں، یہ غریب ہے اس کی مدد کو نہ جاؤں، یہ فقیر ہے بلاتا رہے نہیں جاؤں. نہیں، ارے اگر عزاداری کو دیکھنا ہے، چھٹے امام کو دیکھیے کس طرح سے عزاداری کی ہے، کس طرح سے عزا کو برپا کیا ہے. عزیزو، شب شہادت ہے اس امام کی جسے جعفر صادق کہتے ہیں، کہ جس کی بدولت آج ہم دنیا میں پہچانے جاتے ہیں. کون ہیں؟ جعفری ہیں، فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہیں. جب کوئی کہے نا فقہ جعفری سے تعلق رکھتے ہو تو آپ اپنے آپ کو عالم سمجھنا، کیونکہ ہمارے اماموں نے ہی پڑھایا ہے ان سارے لوگوں کے اماموں کو. مولا سے کسی نے آ کر کہا، مولا ایک ضعیفہ جا رہی تھی، بس آہستہ آہستہ آپ کے سامنے کچھ مسائل کے جملے ادا کروں گا. مولا ایک ضعیفہ جا رہی تھی اور وہ لڑکھڑائی اور زمین پر گر گئی. جب زمین پر گری نا، بس اس نے ایک جملہ کہا گرتے گرتے کہ خدا غارت کرے، خدا لعنت کرے ان لوگوں پر جن لوگوں نے سیدہ کے پہلو کو شکستہ کر دیا. جیسے ہی جملے کہے میرے مولا نے سنے نا، فوراً کہا کہ کہاں گئی وہ خاتون؟ کہا مولا اس کو جو سپاہی قریب کھڑے تھے وہ گرفتار کر کر لے گئے. کہا اچھا. میرے مولا نے اپنے صحابی کو لیا اور مسجد سہلہ کی طرف گئے. ایک مصلی ہے، مصلی امام جعفر صادق، وہاں پہ اس ضعیفہ کے لیے طویل سجدہ میرے مولا نے کیا. 2 رکعت نماز پڑھی، طویل سجدے میں گئے، فوراً سر اٹھایا اور کہا چاہنے والے یہ کچھ رقم ہے اسے دینا، وہ رہا ہو کر آ رہی ہوگی. یہ چاہنے والا گیا، دیکھا وہ سامنے سے ضعیفہ رہا ہو کر آ رہی تھی. فوراً اس کو یہ ہدیہ دیا. جب ہدیہ دیا نا، وہ کہنے لگی کہ کس نے بھجوایا ہے؟ کہا تمہارے امام جعفر صادق نے بھجوایا ہے. اور کہاں ہے؟ تو نے آج میری جدہ فاطمہ کا نام لیا، تو نے بڑا کام کیا. بس یہ میرے ساتھ کچھ نہیں ہے، کچھ ہدیہ ہے، اسے قبول کر لے.
کہا میرے مولا نے مجھے سلام کہلوایا ہے، یہ ہدیہ بھیجا ہے، اس ہدیے کی مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے مولا سے کہنا میں نے جو نام لیا ہے میرے دل کے اندر واقعاً آپ سے محبت ہے۔ میرے مولا نے اور رقم دی، اس کو دیا، اور دے کر جب وہ واپس اس ضعیفہ کے پاس گیا، ضعیفہ یہ کہتی ہوئی نظر آئی، مولا سے کہنا میرے مولا آپ کی فاطمہ زہرا کے لیے میرے دل میں بڑی قدر و منزلت ہے، ذرہ برابر ان کی محبت کم نہیں ہوتی ہے۔ بس عزیزوں نام لیا تھا، صرف اسے سلام کہلوایا، ہدیہ بھیجا۔ ایک شخص اور آ گیا اور کہنے لگا مولا ایک والد کے لیے سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ کہا تمہیں معلوم ہے سب سے زیادہ خوشی کا لمحہ کیسا ہوتا ہے؟ کہا ایک جوان اس کا بیٹا ہو، سامنے اس کے پھر رہا ہو، اس جوان بیٹے کو دیکھتا ہے، دیکھ دیکھ کر خوش ہوتا ہے، یہ سب سے زیادہ اس کے لیے خوشی کا لمحہ ہے۔ کہا مولا پھر سب سے زیادہ غم کا لمحہ کون سا ہوتا ہے؟ میرے مولا نے ایک دفعہ کہا سب سے زیادہ غم کا لمحہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بوڑھا باپ جوان بیٹے کے لاشے پر جائے۔ بس ایک دفعہ میرا مولا کھڑا ہوا، کھڑا ہونے کے بعد کربلا کی طرف رخ کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، اے میرے مولا آپ پر سلامتی ہو۔ میرے مولا نے اس غربت کا اظہار کیا کہ جو حسین کی مظلومیت تھی، میرا مولا کبھی زمین پر گرتا تھا، کبھی بلند ہوتا تھا، کیا دیکھا جوان بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہے، میرا مولا پہنچا۔ عجیب منزل تھی۔ بس عزیزوں میرے مولا کے گھر میں کئی دفعہ آگ لگی، لیکن ایک دفعہ جب گھر میں آگ لگی نا چھٹے امام کے، تو چاہنے والوں نے دیکھا گھر جل رہا ہے اور مولا ایک کونے میں بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں۔ کہا مولا آپ رو رہے ہیں اور گھر جل رہا ہے، نہ مدد کرتے ہیں نہ ہمارے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، آپ رو رہے ہیں۔ کہا چاہنے والوں صرف تم گھر کو دیکھ رہے ہو کہ گھر چل رہا ہے، میری نظریں یہ بھی دیکھ رہی کہ میری بیٹیاں ایک گھر سے دوسرے جگہ پر، دوسرے مرحلے سے تیسری جگہ پر جا رہی ہے۔ مجھے یہ منظر دیکھ کر شام غریبہ کا منظر یاد آ گیا کہ میری پھوپھیاں، میری بہنیں کبھی ایک خیمے سے دوسرے خیمے، دوسرے سے تیسرے خیمے میں چلی جاتی تھی۔ بس عزیزوں میرے مولا نے اس طرح سے کربلا بیان کی، اس طرح سے کربلا بیان کرتے ہوئے نظر آئے کہ ایک دفعہ چاہنے والا آتا ہے اور آ کر دیکھتا ہے کہ مولا بڑے غم زدہ ہیں، رو رہے ہیں۔ عزیزو شب شہادت ہے، زمانے کا امام کی بارگاہ میں پرسہ دینا ہے، بس چند جملے آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں۔ بس عزیزو کہا مولا غمزدہ کیوں ہیں، رو کیوں رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہے آج عاشور ہے، حکمرانوں نے عام تعطیل کا اعلان نہیں کیا۔ کہا مولا اگر کہیں تو میں کچھ اشعار پڑھوں؟ کہا تمہارے والد بڑے اشعار پڑھا کرتے تھے، ہاں تم اشعار پڑھا کرو، اشعار پڑھو۔ کہا ایک دفعہ رک جاؤ کہ میں گھر کی خواتین کو کہہ دوں کہ وہ آئیں، میرے جد حسین کی مجلس ہونے والی ہے۔ قنات کو لگا دیا گیا، والدہ گرامیوں میں فروا کو بلایا گیا، ساری گھر کی خواتین ہیں پردے کے ایک طرف ہیں، بس یہ چاہنے والا اشعار پڑھ رہا ہے۔ جب یہ اشعار پڑھ رہا تھا تو ایک دفعہ کربلا کا ذکر آ گیا۔ جیسے ہی کربلا کا ذکر اس نے پڑھا نا تو فروا جو والدہ گرامی ہیں رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جب آواز بلند ہوئی نا تو ایک دفعہ جو پڑھنے والا خود
فروا کے خاندان کا تھا۔ ایک دفعہ اشعار میں کہا ہے بی بی ام فروا، آپ جب زیادہ گریہ کریں گی نا، آپ کا بیٹا جعفر صادق آپ کے پاس آئے گا، آپ کو تسلی دے گا، آپ کا حجاب صحیح کرے گا، آپ کو سینے سے لگائے گا۔ لیکن اے ام فروا، کربلا کے میدان میں زینب و کلثوم کو کوئی بھی تسلی دینے والا نہ تھا، کوئی بھی آسرا دینے والا نہ تھا۔ ارے شبل کے تازیانے تھے، ارے شبل کے تماچے تھے۔ بس عزیزو، میرے مولا کو زہر دے دیا گیا۔ بس آخری جملے آپ کے پاس، زہر دے دیا گیا، زہر نے تیزی سے اثر کیا۔ پہلے دن میرا مولا کچھ چل پھر رہا تھا، دوسرے دن اور زیادہ کمزوری ہوئی، تیسرے دن میرے مولا نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ اے میرے فرزند موسیٰ کاظم، تم مجھے غسل دینا، تم مجھے کفن دینا، تم میرا جنازہ پڑھانا۔ میں کہوں مولا یہ آپ کا ایک جنازہ ہے، اس کے بعد جتنے جنازے ہوں گے، اور یہ زہرا کو کبھی سامرا، کبھی بلے بغداد، کبھی علیشا، ہر جگہ پر جانا پڑے گا۔ بس عزیزو، غسل دیا گیا، کفن دیا گیا، جنازہ پڑھا۔ یہ جنازہ وہ جنازہ تھا کہ جس میں مدینے کا ہر فرد تھا کہ جو شامل تھا۔ ارے بڑی شان سے جنازہ اٹھا۔ میں کہوں مولا آپ کے بیٹوں نے جنازہ اٹھایا، بڑی شان سے اٹھا، لیکن ہائے کربلا، ارے ریگے کرم پر جنازہ پڑا رہا۔ ادھر کے گھوڑے ادھر آئے، ادھر کے گھوڑے ادھر آئے، حسین کا جسم اتھر، ارے لاش پامال ہو گیا۔ واہ حسین، واہ غربتا، الا لعنت اللہ القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ بار الہ، بار الہ، بار الہ، اس قلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما۔ بار الہ، بحق محمد و آل محمد ائمہ طاہرین، پروردگار جن مومنین نے اس میں خدمت انجام دی ہے عزاداری کے اندر، بانیان مجلس، پروردگار بحق محمد و آل محمد ائمہ طاہرین، مومنین تشریف فرما ہے، کسی بھی مشکلات پریشانیوں میں مبتلا ہیں، خاص طور پر بزرگان تشریف فرما ہے، کسی بھی بیماریوں میں مبتلا ہیں، آپ کے متعلقین میں بیمار ہیں، پروردگار امام سجاد کے واسطے نے صحتیابی عطا فرما۔ خداوندہ ہماری زندگیوں میں پروردگار رحمت برکت نازل فرما، ہماری مشکلات کو دور فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد ائمہ طاہرین، مومنین جو دنیا سے گزر گئے، پروردگار اہل محلہ، پروردگار بانیان مجلس کی مرحومین جو دنیا سے گزرے، پروردگار ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں میں رحمت برکت نازل فرما، کشادگی عطا فرما، شفاعت ائمہ طاہرین عنایت فرما۔ پروردگار ہمیں سیرت اہل بیت پر چلنے کی توفیق عنایت فرما۔ خداوندہ ہماری زندگیوں میں اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرما۔ خداوندہ کسی بھی مشکل کا شکار مومنین تشریف فرما ہے، جن مومنین نے مجھ سے دعائی کے لیے کہا ہے، پروردگار ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما، مشکلات کو دور فرما۔ خداوندہ مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ائمہ طاہرین، وہ مومنین، وہ اہل بیت کے چاہنے والے، وہ مسلمان ظالموں کے خلاف جو برسر پیکار ہیں، پروردگار ان کامیابی نصیب فرما۔ پروردگار ان کی مشکلات کو بھی دور فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد ائمہ طاہرین، مزارات مقدسہ کی حفاظت فرما، دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما۔ ہمارے 12ویں آقا کے ظہور میں تعجیل فرما، ان کے سپاہیوں میں انصار میں شمار فرما۔